اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز اور جہاں جہاں مجھے دیکھتے ہیں ان سب کو میرے دل کی تھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ٹائم کے بعد حاضر خدمت ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایام محرم بھی چل رہے تھے، 8 محرم تک میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ بعد میں کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا۔ اب ہمارا سلسلہ وہی جھوٹ کی جو چند ایک ساتھ رہ گئی تھیں انہیں کے اوپر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور آج کا پروگرام ہے کہ ظاہر پرستی اور ریاکاری، اس میں جھوٹا کردار۔ اس سے پہلے پچھلے پروگراموں میں کہا گیا تھا کہ جھوٹ الفاظ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ حکایت اور خبر دینے کے لوازم میں سے ہے۔ ہر چیز جو حکایت کرتی ہے اگر اس کے مطابق حقیقت ہے تو صحیح ہے، اور اگر برخلاف حقیقت ہے تو جھوٹ ہے۔ اب بہار کے موسم کا بادل بارش کی آمد کی خبر دیتا ہے، اگر بارش نہ آئے تو اسے ہم جھوٹا بادل کہہ سکتے ہیں جو برسنے والا نہیں ہوتا۔ چہرے کی سرخی کو شرم و حیا یا شراب کی علامت سمجھا گیا ہے، لیکن اسے ایک شاعر جھٹلاتا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ میرے چہرے کی سرخی میرے دل میں خون کی سرخی ظاہر کرتی ہے، اسے شراب پر محمول نہ کرو۔ مثل مشہور ہے کہ فلاں نے اپنے رخسار کو تھپڑ سے لال کر رکھا ہے۔ ہر شخص کا کردار اور چال ڈھال اس کی نفسیات کی خبر دیتے ہیں۔ اگر حقیقت کے برخلاف ہو تو اس کا کردار جھوٹ ہوگا۔ جوان مردی سے نیک کردار نکلتا ہے۔ نیک وہ ہے جو اپنے اعمال کی جزا کی امید رکھتا ہو، لیکن مخلوق سے نہیں۔ جو کوئی ایک معاشرے کی خدمت اس مقصد کے تحت کرے کہ اس پر سوار ہو جائے، اس کو نیک اور جوان مرد نہیں کہا جا سکتا۔ چاہیے کہ اس کی روش کو تجارت کا نام دیا جائے، نہ کہ نیک کردار کا۔ خود پسندی نے اسے یہ جرت دلائی ہے، اپنی روش کو وہ نیک کردار گمان کرتا ہے اپنے تئیں۔ کردار اس وقت تک نیک ہوتا ہے جب تک کہ فقط برائے خدا ہو، لوجہ اللہ ہو، اور اگر اس کے برعکس حاجات مخلوق سے پوری کرنا چاہے، ان سے اپنی امیدیں وابستہ کرے، اپنی تعریف و ستائش یا شکریہ اور قدردانی کی امید مخلوق سے رکھتا ہو، تو در حقیقت یہ فریب خوردگی ہے، کردار نیک نہیں ہے۔ بعض ایسے افراد ہیں کہ جو ذوق و شوق و محبت کی بے چینی کو سکون اور اطمینان دینے کی غرض سے کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے کارنامے کو نیک کردار سمجھتے ہوں، لیکن انہیں یہ نقطہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ان تمام نیک کارناموں کے ذریعے انہوں نے اپنے جذبہ عاطفہ، نفسیاتی اصطلاح ہے عاطفہ، اس کے اندر جو ہے وہ اپنی کوئی خواہش، کوئی اپنی مرضی کہ جسے وہ بہتر سمجھتا ہے، تو اپنے جذبہ عاطفہ کو تسکین فراہم ہے، کسی پر احسان نہیں کیا۔ یورپ میں انسان دوست کہلانے والے عموماً اسی طبقے میں شمار ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ حقیقی انسانی بنیادی حقوق کے لیے بے لوث اور بے غرض دوستی پیدا ہو جائے، ورنہ وہ بشر ایشیا اور افریقہ کے پسماندہ علاقوں میں یورپی برادری کے نام نہاد ترقیاتی امداد کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ وہ استعماری مقاصد کے لیے فریب کارانہ جال اور ریاکارانہ عوام فریبی کے علاوہ کچھ نہیں۔ عوام فریبی کیا ہے؟ لوگوں میں بہت سے سادہ لوگ، افراد اور احساس کمتری میں مبتلا ضرورت مندوں کو فریفتہ کر کے ان کو اپنا جال میں پھنسا کے یورپ دوستی کا فریب کارانہ جال پھیلانے کے لیے بعض ایسی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں جو خدمت گزاری کے نام پر ریاکاری کر رہی ہیں۔ یہ نیکوکاری اور عوام دوستی کے نام پر اپنے مخصوص مقاصد پورے کرنے کے لیے ریاکارانہ حربے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبے ہیں، ہر شخص اسی شعبے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے جس میں وہ تخصص
یعنی کمانڈ رکھتا ہو، مہارت، شوق یا جستجو رکھتا ہے۔ عوام فریبی بھی اسی لحاظ سے مختلف انواع و اقسام اور گوناگون شعبے رکھتی ہے۔ عوام فریبی جس نوعیت کی عوامی ضروریات ہوتی ہیں، عوام فریب تنظیمیں خدمت گزاری کے عنوان سے ایک ایسی ہی ریاکارانہ پالیسی اپنا لیتی ہیں جو اپنے مخصوص مفادات کی خاطر مخصوص شعبے میں مخصوص مہارتوں کے ساتھ کار فرما ہو جاتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے زاہد و عابد جانے تو وہ زہد و عبادت کو زیادہ محنت سے ظاہر کرے گا۔ جھوٹے سیاستدان وطن پرستی کو اپنے مخصوص انداز میں ظاہر کرتے ہیں۔ بعض اوقات جھوٹے پیر بھی اپنے مریدوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ ظاہر داری اور عوام فریبی مقدس تعلیمات کے ساتھ مذاق ہے۔ ظاہر داری لوگوں کے سر پہ پگڑی باندھنا ہے، اور یہ صرف عام پبلک کے لیے نہیں ہے۔ گھروں میں ایسے ایسے خاص رشتے قائم ہیں، وہاں بھی یہ چیز ہو رہی ہے، چاہے اس میں شریک حیات ہو، شوہر ہو یا اور دیگر احباب۔ ریاکاری خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ لوگوں کو شریک قرار دینا ہے۔ ایسا ریاکار خدا اور اس کے رسول اور خاندان رسول کے بغض کا مرتکب ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا، اس کا رسول اور خاندان رسول نیز وجدان بشری، خیال، الہام اس ریاکارانہ عوامی فریب سے بیزار اور متنفر ہے۔ عقل و دانش اس طرح کے کردار کو مکاری، چالاکی، عیاری اور منحوس حرکت شمار کرتے ہیں، اور ایک نقطۂ نظر سے اس کو کلہا گزاری اور چوری سے بدتر قرار دیتی ہے، اس لیے کہ چور لوگوں کا مال اڑاتے ہیں، اور کلہا گزار اور مالدار بھی بیکار نہیں بیٹھتا، بلکہ اپنا لگایا ہوا مال منافع سمیت واپس پلٹانے کے در پہ رہتا ہے۔ لیکن ریاکار اور ظاہر دار عوام فریب خدمت گزار تنظیمیں منظم طور پر نہ صرف عوام کا مال لوٹنے کی فکر میں رہتے ہیں، بلکہ لوگوں کے دل سے مہر و محبت اور اخوت و الفت جیسے انسان دوستی اور خدمت گزاری کے نام پر لوٹ لیتے ہیں۔ پہلے محبتیں شو کریں گے، ہمارے سامنے تو آپ ہی آپ ہیں، آپ کی صفاتوں میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہ سب فریب کاری میں شمار ہوتا ہے۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے، جس کی مہر و محبت لٹ جائے اس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ ماں لٹ چکا، کوشش لٹ چکی، فعالیت لٹ چکی، بلکہ تمام ہستی لٹ چکی ہوتی ہے۔ یہ بذات خود بڑی چالاکی ہے کہ لوگ ایسے فریب اور دھوکے میں تقدس کے نام پر اپنی گراں بہا چیزیں بھی لٹا دیتے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود احساس زیاں کے بجائے تعریف و توصیف کے پل باندھ کر اپنی جھوٹی انا کو تسکین مہیا کرتے ہیں۔ اب ریاکاریاں کیا ہیں؟ جو شخص اپنی شخصیت میں کوئی کمی محسوس کرتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی کمی کو پہچان نہ لیں، وہ گمان کرتا ہے کہ ریاکاری، جھوٹ، دکھلاوے اور ظاہر داری کے وسیلے سے اپنی شخصیت کو مثبت تر اور کامل ظاہر کرے۔ بہت ہٹ دھرم بھی لوگ دیکھے ہیں میں نے۔ دھرم دین ہے تو ہٹ دھرمی دین سے یعنی وہ بغاوت ہے، اور ان پہ یہ جملے بالکل اثر نہیں کرتے، اگرچہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، بڑے لمبے لمبے وظیفے کرتے ہوں گے، موقع ملے تو تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن ان کی ریاکاری اور ہمت کی داد دیجئے کہ وہ خدا کے حضور کھڑے کس طریقے سے ہو جاتے ہیں، اور جب کچھ کہا جائے تو کہتے ہیں کہ میں جانوں، میرا اللہ جانے۔ اس کو نہیں پتا کہ قبر کا عذاب کیا ہے، جہاں کنی کا عذاب کیا ہے، کتنی مشکل سے جان نکلتی ہے، قبر میں کیا کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، پھر عالم برزخ کا سفر ہے۔ ایسا شخص اگر علمی فضل اور دانش کے ماحول میں ہو تو علم کو ظاہر کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک علمی شخصیت کے روپ میں ڈھال کر، علماء کا لبادہ اوڑھ کر
وہ ایک مؤثر شخصیت گھڑ لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جبکہ حدیث قدسی میں ہے کہ اے موسیٰ، علم کو ہم نے بھوک اور سفر میں رکھا ہے، لیکن لوگ اسے وطن اور سیر شکمی میں تلاش کرتے ہیں، پیٹ بھرائی میں تلاش کرتے ہیں، یا لوگوں کے گھر اس لیے جاتے ہیں کہ ادھر کی سنیں ادھر بتائے، ادھر کی سنیں ادھر بتائے، اپنے گھر کے ماحول سے نابلد ہوتا ہے۔ ریاکاری کا مریض اگر سرمایہ دار خاندان، جاگیردار گھرانے اور دولت مند ماحول میں پلا بڑا ہو تو اپنے خاندانی عزت و شرف اور ثروت مندی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس گوشے کو مکمل کرے جس کی کمزوری وہ محسوس کرتا ہے۔ جھوٹا ظاہردار اپنے باپ دادا کی تصوراتی شخصیت گھڑ لیتا ہے۔ اس کے باپ دادا اپنی زندگی میں معمولی آدمی تھے، لیکن مرنے کے بعد جھوٹا فرزند اسے بلند و بالا بزرگ شخصیت متعارف کراتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے خاندانی تظاہرات کی نمود و نمائش کرتے ہیں، ظاہری چیزوں کی، حالانکہ وہ کاغذی پھول ہوتے ہیں، ان کو وہ سچا بنا کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی فریب کاری ہے۔ ان کے باپ دادا اکثر موت کے بعد کی دنیا کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز شخصیات کے روپ میں ڈھال کر دکھائے جاتے ہیں، اس وقت جب کہ ان کے گوشت پوشت خاک ہو کر قبر کی خوراک بن چکے ہوتے ہیں۔ درجات عالی، تظاہرات پر افتخار، ظاہری رنگ و بو افتخار، حتیٰ کہ آثار علمی بھی پیدا کر لیے جاتے ہیں اور تالیفات کے مالک بنا دیے جاتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے بہت ساری بکس لکھی تھیں، بہت ساری بکس تالیف کی تھیں، بڑی قابل و دید و اعتماد اور قیمتی لائبریری ان کی یادگار کے طور پر متروکہ املا کے وقف ظاہر کی جاتی ہیں کہ والد صاحب کے جانے کے بعد ان کی جتنی تالیفات تھیں وہ ہم نے متروکہ املا کو، لائبریری کو وقف کر دیا۔ وہ لوگ جو خیراتی کاموں اور اپنی دینی وضاقتہ میں نمود و نمائش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو معاشرے کے دیندار اور خیر خواہ متعارف کرواتے ہیں، جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، تاکہ اپنے ناپاک عزائم تک پہنچ سکیں، اس سے جتنا مال کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیں اور اس کے بعد اسے سائڈ میں کر دیں۔ اب یہ سامنے والے کا ظرف ہے کہ وہ اسے برداشت کر لے یا پھر اس کو اسی انداز میں پلٹا دے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ پتھر جہاں سے آئے ادھر ہی لوٹا دو۔ ریاکار اور ظاہردار لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس طرح کے ظاہری آثار پیدا کر کے وہ لوگوں کو فریب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اس حد تک تو کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جس کو وہ فریب دے رہے ہیں وہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کہ مجھے فریب دے رہا ہے یہ شخص، لیکن اس کے سامنے انجان بنا رہتا ہے اور وہ خوش ہے کہ اس نے میری جھوٹی فریب کاری پر یقین کر لیا ہے۔ حالانکہ اس طرح وہ محض اپنے آپ کو فریب دے رہے ہوتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو۔ ریاکاری، نمائشی لوگ بے شرمی و بے حیائی کا مصداق ہونے کے ساتھ ساتھ احمق اور بیوقوف بھی ہوتے ہیں، ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، بزدل بھی ہوتے ہیں۔ وہ ان تحقیر آمیز نظروں کا سراغ نہیں لگا سکتے جو ان کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، نہ ان تمسخرانہ مسکراہٹوں کی پہچان رکھتے ہیں جو ان کی استہزائی انداز میں تعریف کر کے فضا میں بکھیری جاتی ہیں۔ لوگ تو واہ واہ کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں اس کا، لیکن وہ نہیں سمجھ پاتے، یا اگر پہچان رکھتے بھی ہیں تو بے شرمی، بے حیائی اور ڈھٹائی کی وجہ سے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، پکے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں ہم، اور اسی پروگرام کے سلسلے میں جو ضروری وضاحت ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے اللہ، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ بابرکت طول عمر عطا فرما۔ جو جڑے ہوئے رشتہ دار ہیں ان میں اور محبتیں پیدا فرما، جو دور ہوئے ہوئے رشتے ہیں ان کو نزدیک کر کے ان دونوں میں محبت و یگانگی پیدا فرما۔ اور اس وقت
جو دنیا کی حالت ہے، بالخصوص ایران نے جو کچھ دنیا کے سامنے کر دکھایا ہے، قابل داد ہے، قابل تحسین ہے کہ آج تک دنیا نے اور اس چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ ایسے رو رہے تھے کہ جو اپنے سگے باپ پر بھی شاید ایسا مت ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔